سر انداز میں انشاءاللہ باقی احباب بھی ہیں، ان سے بھی ہم انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ پہلے برادر انجم رضا بہترین استفادہ کر رہے تھے، میں نے خود کافی استفادہ کیا ان کی باتوں سے، اور بھی انشاءاللہ جو دوست احباب آئیں گے ان کی کومنٹ سے، ان کی باتوں سے استفادہ کریں گے۔ میں صرف ایک دو نکات جو ہے وہ آپ احباب کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ ایک تو اس آیے کے حوالے سے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں خداوند تبارک و تعالیٰ قلم کی قسم کھا رہا ہے، یعنی ایک تو خود قسم کھانا بہت اہمیت کی عامل ہے کہ قسم کھائی ہے، اور جو ذات قسم اٹھا رہی ہو خود یہ بھی اہمیت کی عامل ہو سکے کہ وہ اگر ذات جو ہے خود باشرف ہے، ببرکت ہے، تو ظاہر ہے اس کی قسم اور بھی زیادہ جو ہے وہ اہمیت کی عامل ہوتی ہے۔ تو جہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو جو واجب الوجود ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو خود خالق ہستی ہے، جو جس کو کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اگر قسم کھا کے کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت اہمیت کی عامل بات ہے۔ تو خدا تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے قلم کی، اور پھر اس قلم کے ساتھ جو سطر لکھی جاتی ہے، یہاں پر علامہ طباطبائی نے کی تفسیر میں جو ہے وہ ذکر کیا کہ یسترون سطر پڑھیں یا سطر پڑھیں، مثلا فتح سات بار اس کی وہ لغوی بحث ہے۔ دونوں اعتبار سے مراد یہ ہے کہ اس قلم کے ذریعے سے لکھی گئی عبارت کی قسم، یعنی بیان کی قسم۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے میں سارا آپ کی خدمت بیان کروں، نہیں تو خلق الانسان وعلمہ البیان، کہ اللہ نے انسان کو خلق کیا، اور خلق کے بعد جو اللہ نے پہلی صفت جو ہے وہ اس مخلوق کی کہ جس کو اللہ نے خلق کیا ہے وہ بیان کر رہا ہے، وہ کیا ہے کہ اس کی پہلی صفت علمہ البیان، اس کو بیان کی تعلیم دی، اس کو اپنے معاف ضمیر کو بیان کرنے کی تعلیم دی۔ خوب وہاں پر خدا ارشاد کیا فرما رہا ہے، نون والقلم وما یسطرون، اس سطر کی بھی قسم، اس قلم کی قسم، اس قلم کی قسم جس کے سطر لکھی جائے، یعنی مجرد قلم کی قسم نہیں ہے، ایسا قلم کی جو استعمال ہی نہ ہو، ایسے قلم کی قسم آگے چل کر کی طرف ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ بس قلم سے بات شروع ہوئی، پھر قلم سے سطر کی طرف بڑھی، سطر سے بیان کی طرف بڑھی، وہ بیان جا کے دعوت پہ ختم۔ اگر یہ سلسلہ چلے اور یہ اس نظم کے ساتھ ہو، اس نظم کے ساتھ ہو کہ وہ جا کر ختم ہو اس بیان پر، اور وہ بیان جا کر ختم ہو پھر دعوت اللہ پر، تو یہ جو ہے وہ قابل ارزش ہے، یہ قیمتی شے ہے، یہ بارزش ہے، یہ ایسی شے ہے کہ جس پر اللہ جو ہے وہ قسم اٹھا سکتا ہے۔ اور اگر یہ سلسلہ منقطع ہو جائے، اس کی مثالیں ہمیں اور بھی جگہوں پر ملتی ہیں، اور بھی بہت سے مقامات پر ملتی ہیں۔ ہمارے پاس بعض احادیث ایسی ہیں، خود ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں ایسی احادیث ہیں کہ مثلا ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی ساری عمر نماز پڑھے، روزہ رکھے،
کوہ احد جتنا، صفا و مروہ جتنا سونا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، صدقہ دے، ساری عمر نیک اعمال بجا لائے، لیکن اگر اس کے پاس ولایت امیر المومنین نہیں ہے، یعنی وہ اس امر الہی کو نہیں مانتا کہ جو امر الہی اس ولایت کے اندر متجلی ہے، اس راستے پر وہ نہیں چلتا، تو اس کا یہ سارا کیا کرتا اس سارے عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی اسی مثال سے ہم، اس روایت سے ہم جو ہے وہ تو اس روایت سے ہم اس طرف بھی جو ہے وہ اشارہ لے سکتے ہیں کہ یہاں پر اس قلم کی ارزش ہے، اس بیان کی ارزش ہے، وہ قدر اس تعلیم کی ہے، اس بیان کی ہے کہ جو اس راستے میں ہو، کہ جو دعوت اللہ ہے، اور پھر اس دعوت اللہ کا جو راستہ ہے اس کی شرط بھی بیان کر دی دعوت تبارک تعالیٰ سورہ یوسف میں، کہ وہ دعوت اللہ علی بصیرت ہونی چاہیے۔ وہ بصیرت کا مطلب کیا ہے، کس طرح علی بصیرت ہو سکتا ہے؟ میں مختصر انداز میں، چونکہ مختصر ہے، میں نکات میں کچھ آپ کو بصیرت کے حوالے سے بیان کرتا ہوں کہ بصیرت کیسے ہونی چاہیے۔ دیکھیں ہماری خصوصاً یہ جو مخاطبین ہمارے برادران خاران لکھاری ہونے کے حوالے سے اور مؤلفین ہونے کے حوالے سے اور ایک رائٹر ہونے کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اس کے اندر جو بصیرت ہے اس کے 3 یا 4 مرحلے بن سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے اس بصیرت کے اندر کہ دشمن کی سازش کو صحیح پہچانتے ہوں۔ دیکھیں جب تک ہم دشمن کی سازش کو نہیں پہچانیں گے، ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ دشمن کا ہدف کیا ہے، دشمن کی سازش کیا ہے، دشمن کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں، اس وقت تک ہم صحیح بات نہیں پہنچا سکتے، ہم صحیح کام نہیں کر سکتے، صحیح طریقے سے ہم اپنی جو ہے خود پلاننگ نہیں بنا سکتے۔ خود جب آپ نے دشمن کی صحیح پہچان کر دی، دشمن کی سازش کی درست پہچان کر دی کہ کیا سازش ہے، تو اس کے بعد سازش کے درست طریقے کی بھی پہچان کرنی پڑے گی۔ یہاں پہ اس علی بصیرت کی بھی شرط یہاں پر جو ہے وہ اہم ہوتی ہے کہ ہم نے سازش تو پہچان لی، لیکن اس سازش کا مقابلہ کرتے ہوئے کہیں ایسا کام کر بیٹھے کہ جو خود دشمن کی گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ کھیلنے کے مترادف ہو، تو یہ خود جو ہے وہ غلطی ہوگی۔ لہٰذا یہاں پر قرآن میں خدا تبارک نے شرط لگائی اس کام کے لیے، اللہ بصیرت، وہ بصیرت کی شرط یہاں پر جو ہے متجلی ہوتی ہے کہ دشمن کی جب سازش پہچان لی، اس سازش کے مقابلے کا جو طریقہ کار اپنانا ہے وہ بھی درست ہونا چاہیے۔ اچھا، اب جب درست طریقہ کار کی پہچان کر دی تو پھر ایک اور تیسری دال، یعنی 3 دالیں ہیں، پہلے درست شناخت، دوسری دال جو ہے وہ درست طریقہ کار کی شناخت، تیسری دال درست اجرا ہے، اس کو صحیح طرح سے پہنچایا جائے۔ ابھی انجم بھائی بھی فرما رہے تھے، میں ان کی باتیں سن رہا تھا کہ ایک لکھاری جو ہے، ایک لکھنے والا جو ہے، اس کا کام بہت نازک ہے۔ اس نے اگر اپنے ان احساسات کو شامل کر دیا، یعنی آپ بعض اوقات طنز آپ کہہ لیں کہ یا اس قسم کی ضرورت ہوتی ہے لکھنے کی، اگر وہ ضرورت ہے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن نہیں، ایک دفعہ انسان اپنا غیظ و غضب اس میں شامل کر رہے تو پھر یہ اللہ بصیرت نہیں ہے، یہاں پر وہ بصیرت کی جو ہے وہ کمی ہے۔ ایک ہی نقطہ۔ دوسری چیز، جو چیز میں اپنی خاران اور برادران سے ضروری ہے وہ چاہوں گا کہ اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور وہ بہت اہمیت کی عامل ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ایک وسیع کینوس پہ کام کرنا چاہیے، ہمیشہ ایک وسیع دائرہ کار میں کام کرنا چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ ہمیشہ بہت بڑے وسیع دائرہ کار پہ، میں اس کی مثال سے آپ کو بات جو ہے وہ بتاتا ہوں۔ وہ مثلا ہم مذہبی معاشرے میں کام کرتے ہیں، ایک مذہبی معاشرہ ہے ہمارا، اس مذہبی معاشرے کے اندر اگر ہم مسلکی کام کریں گے یا مسلکی انداز اپنائیں گے، میں پھر بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہر چیز کی استثناء موجود ہے، بعض اوقات ہو سکتے ہیں مسلکی کام کرنا ضروری ہے، لیکن عمومی ہم بات کر رہے ہیں، عمومی کام جو ہے ہمارا، عمومی لکھائی جو ہے، عمومی بات، عمومی موقف جو ہے، عمومی سیاست ہماری، عمومی ساری عمومی چیزیں، یہ اس مسلک سے بالاتر ہونی چاہیے۔
ہمارے مذہبی کینوس پہ کام کرنا چاہیے. اور بعض اوقات آپ ایک ایسے معاشرے کے اندر ہے جہاں پر انسانی کینوس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں اپنی لکھائی کے اندر، ہمیں اپنے مقالات کے اندر، ہمیں اپنی تحریروں کے اندر، اپنی تقریروں کے اندر، اپنے بیانات کے اندر جس چیز کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے وہ ایک وسیع دائرہ ہے کہ اس کو مد نظر رکھیں. یہ بھی اس اعلیٰ بصیرت کے اندر شامل ہوتا ہے. اور ایک آخری بات پر آپ سے جو ہے وہ میں اجازت چاہوں گا، دوستوں سے ہم استفادہ کریں گے، وہ یہ ہے کیا سب دیکھیں، اگر خود کلیئر ہم نہیں ہوں گے، اگر مسائل ہمارے لیے خود واضح نہیں ہوں گے، اگر نظریات ہمارے لیے خود واضح نہیں ہوں گے، اگر آج کے اس دور میں کوئی لکھتا ہے اور وہ مختلف فلسفی سے آگاہ نہیں ہے، اگر آج کے اس دور میں کوئی لکھتا ہے مختلف عقائد سے آگاہ نہیں ہے، آج کے اس دور میں لکھتا ہے مختلف شبہات سے آگاہ نہیں ہے کہ جو دشمن جو ہے ان شبہات کو انجام دے رہے ہیں، تو اس کا لکھنا کوئی زیادہ فائدہ مند نہیں ہے. اس کو پہلے خود کلیئر ہونا چاہیے تمام معاملات میں. اگر اس کے ذہن میں سوالات ہیں، ابہامات ہیں، شکوک و شبہات ہیں، تو ان کو دور کرنا چاہیے. ان کو دور کرنے کا طریقہ آسان ہے، اہل علم سے پوچھیں، کتابیں مطالعہ کریں، پڑھیں. مختلف آج کے دور میں تو ہر چیز انٹرنیٹ پہ موجود ہے، آج کے دور میں سوشل میڈیا اتنا فاسٹ ہے. لہٰذا میں آخر میں جو بات کروں گا، جس پہ اپنی بات کو تمام کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہمیں خود ایک ایسی سطح پہ پہنچنا پڑے گا کہ جس کے اوپر خود ملکہ حاصل ہو. جب وہاں پر آپ کو ملکہ حاصل ہوگا ان مسائل کے اوپر، ان شبہات کے اوپر، تو جب آپ وہ بات بیان کریں گے اور پھر احسن انداز میں بیان کریں گے اللہ بصیرت، اس کا کینوس بڑا رکھیں گے، اس کے اندر آپ اس مطلب کو شامل کریں گے کہ جو ہمیں ائمہ سے ملا ہے. یہ بھی ایک الگ نقطہ ہے کہ بارہ تک انشاءاللہ اس کی بات کریں کہ اصل کلام جو ہے جس کا اثر ہے وہ خود ائمہ کا کلام ہے. روایات میں ہمارے پاس موجود ہے، بعض روایات میں اس کے اندر یوں موجود ہے کہ اگر تم ہماری ان باتوں کو منتقل کر دو یا پہنچا دو تو خود ہی اثر رکھتا ہے. یہ خود جو ہے وہ ہدایت کا اور تبیین کا اور کلام کا باعث ہے. تو بہرحال میں ان باتوں پہ جو ہے وہ اختتام کرتا ہوں اور آپ کا دوبارہ ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں تمام برادران خار گرامی کی جنہوں نے زحمت کی. اور خدا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ سب کو کامیاب و کامران فرمائے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ. یہ ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر میثم رضا حمدانی صاحب. ہم نہایت ممنون و مشکور ہیں آغا صاحب آپ کے. سلامت رہیں، پروردگار عالم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اب میں دعوت خطاب دوں گی ڈاکٹر سید راشد نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اہل قلم کی ذمہ داریوں پہ روشنی ڈالیں. ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو ہمیں؟ ڈاکٹر صاحب کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ میرے خیال ہے کچھ دیر پہلے آن لائن تھے، شاید آف لائن ہو گئے ہوں، تو اگلے مرحلے کی طرف بڑھیں جب تک دوبارہ آن لائن ہوتے ہیں. جی انجم بھائی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیں گے ہم تب تک جب تک ڈاکٹر صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہوتا. جی انجم بھائی آپ معاشرت سے شہید کے رفیق بھی رہ چکے ہیں اور آپ نے اس دور میں آنکھ کھولی کہ جب مطالعے کی ثقافت بہت زیادہ عام تھی اور پڑھنے کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ اس طرف متوجہ تھے. لیکن آج کی جوان نسل ہم دیکھتے ہیں کہ مطالعے سے اس قدر شغف نہیں رکھتی ہے اور بہترین لکھنے والوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مطالعہ نہیں کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے مطالعہ ترک کر دیتے ہیں. تو مطالعے کی ثقافت کو عملی طور پر پریکٹیکلی ہم ایسا کیا کریں کہ ہم معاشرے میں مطالعے کی ثقافت کو رائج کر سکیں؟ قبلہ اس پہ روشنی ڈالیے گا. شکریہ ڈاکٹر قبلہ نہیں، میں انجم رضا وضاحت کی. اور بات یہ ہے کہ میں نے اپنے ایک ٹیچر سے پوچھا تھا کہ مجھے کیسے اندازہ ہو کہ میرا ذوق کیا ہے، یعنی میرا اپنا ذوق کیا ہے. تو انہوں نے بڑی اچھی ایک بات کی تھی کہ بیٹا جب آپ
دنیا کے وہ تمام کام، چاہے آپ کی پڑھائی ہے، چاہے اگر وہ کرنے کے بعد تم سو بھی گئے اس کے بعد تمہارا جو کرنے کو دل کرے اور اس سے تم سکون محسوس کرو، تو وہ تمہارا ذوق شوق ہوتا ہے. اچھا، اب یہ سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا نا کہ اس دور میں مطالعے کا رواج کیسے دیا جائے، تو پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ کو خود اپنے شوق کو یہ رخ عطا کرنا ہے. بہت سے دنیا کی بہت ساری چیزیں ہمیں متوجہ کرتی ہیں اور ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں، لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ کیونکہ ہمارے تجربے، کتاب بینی ایک ایسی قوت عطا کرتی ہے کہ آپ کا ذخیرہ الفاظ اور مطالعہ بہت ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں. میرے خیال ہے راشد بھائی آ چکے ہیں، دوبارہ چیک کیجئے نہیں تو میں یہی کہوں گا کہ کیونکہ آپ کے زمانے کے چیلنجز ہم سے بھی زیادہ سخت آ چکے ہیں. ہمارے زمانے میں کتاب بینی اس لیے مروج تھی، بھلے ہم کہانیوں کی کتابیں، ڈائجسٹ، رسالے اور آہستہ آہستہ مطالعہ کتاب کی طرف آ جاتا تھا. آپ کے زمانے میں جو سب سے اہم چیز یعنی جسے کہہ سکتے ہیں متبادل آ گیا، وہ یہ سوشل میڈیا. لیکن یہ کوئی بری بات نہیں، اس پہ بھی بہت سی کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے، لیکن جو ہماری جنریشن ہے وہ ابھی بھی جب تک ہمارے ہاتھ میں کتاب نہ ہو تو ہمیں تب تک چین نہیں آتا، کتاب نہ ہو. تو آپ کی جنریشن کو یہ موقع، پہلے تو سب سے بہت اچھی بات ہے کتاب پڑھنے کی عادت 2-3 مرحلوں سے ڈل سکتی ہے. میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہ جب میں سفر کرتا تھا تو کتاب رکھتا تھا. سفر میں ہم 3 ہی کام کرتے ہیں، یہ سو جاتے ہیں یا وہ واٹس ایپ. اب آپ کی جنریشن تو یہ ہے، تو اس وقت آپ طے کر لیں کہ آپ نے نہ واٹس ایپ یوز کرنا ہے نہ موبائل کو آف کر کے رکھ دینا ہے، تو کتاب پڑھیں. ہمارے زمانے میں ہم بس پہ، ٹرین پہ سفر کرتے تھے، اس کے بعد آج بھی ہماری جنریشن یہ ہے کہ سونے سے پہلے جب تک 2-4 صفحے نہ پڑھ لیں تو ابتدا یہی کریں آپ. اور ضروری نہیں ہر وقت خشک مطالعہ ہو، سیاست ہو، کبھی فقہ ہی اچھا. ہم نے بہت سے اچھے رائٹر پڑھے جس سے ہمارا ذخیرہ الفاظ بڑھا. تو اس کے لیے میں کوئی خاص راکٹ سائنس نہیں ہے، آپ کو اپنے ذوق کو اس طرف متوجہ کرنا ہوگا. اور پھر اگلی بات، اپنی ضرورت بھی اسے سمجھیں. کیوں انگریزی میں کہتے ہیں آپ کا پیشن اگر آپ کا پروفیشن بن جائے نا تو اس سے بڑی عیاشی کوئی نہیں. تو یہ آپ کا پیشن، لکھنا پڑھنا. آج کے زمانے میں کنٹینٹ رائٹر بہت بڑی مارکیٹ ویلیو ہے. ایڈورٹائزنگ کمپنیز، ادارے، پبلشنگ ادارے، کمپنیز. دیکھیں کچھ چیزوں کی اہمیت ہمارا خیال ہے کہ انجم بھائی کا جو مائک ہے وہ انفارچونیٹلی آف ہو گیا ہے. بہت شکریہ. یہ ہمارے ساتھ برادر انجم رضا. جی آگے اور کوئی ساتھی اگر دوست نے آف کیا ہے میرا مائک. جی راشد بھائی آ چکے ہیں، ہم ان سے استفادہ کریں. میں بھی ان کے خوشا چینوں میں ہوں، تو خوش آمدید راشد بھائی. ڈاکٹر صاحب راشد بھائی آپ شروع کریں، خواہر جتنی دیر میں دوبارہ لاگ ان ہوتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی تو تھوڑا سا میں حسب معمول بوڑھا آدمی ہوں، لیٹ پہنچا ہوں. ینگ رائٹرز کا پروگرام ہے تو ینگ تو جلدی جلدی پہنچ گئے، ہم تو رینگتے پہنچے ہیں، لیٹ پہنچے ہیں. انجم بھائی ہمارے جوان بدستور جوان
ینگ رائٹرز کے ہمیشہ جو ہے وہ صف اول میں رہے. جزاک اللہ. تھوڑا سا کچھ مجھے بریف کر دیں گے کہ کیا ہو چکا ہے؟ دو پہلوؤں پہ بات کی ہے کیونکہ خیر اگر آپ خود کریں تو زیادہ بہتر ہے. آواز رک رک کے آ رہی ہے, کچھ پرابلم ہے میرے خیال میں. راشد بھائی کیونکہ وقت بچاتے ہوئے میں یہی پہلا موضوع پہ میں نے احباب کے جسے کہتے ہیں خوب کان کھائے اور موجودہ اہل قلم کی ذمہ داریاں, تو میں نے اس میں کوشش کی کہ اپنے زمانے میں آئی ایس او میں شامل ہونا, آئی ایس او میں شامل ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے استفادہ اور پھر نظام مکتب اہل بیت سے ہوتے ہوئے ملائت فقی اور اس دوران لکھنے پڑھنے کا شوق پیدا ہونا, اور اس پہلو پہ بات کی کہ ان جیتوں میں اور جو باتیں ڈاکٹر صاحب سے سیکھی کہ درخت اگاؤ, وہ آپ کو بھی یاد ہے, اور فوری کام کرنا ہے تو کسی کو کھانا کھلا دو, کچھ عرصے بعد نتیجہ لینا ہے تو کسی کو درخت لگا لو, اور تا حیات اگر کسی سے استفادہ کرنا ہے تو انسان تیار کرو. تو اس میں ہماری ذمہ داری ڈاکٹر صاحب نے یہ سمجھی تھی کہ ہم کہیں تحریر اور اس کے میدان میں ہیں, تو مجھے اچھی طرح یاد کہ وہ ساری باتیں ان سے کی. پھر میثم ہمدانی بھائی نے بہت خوبصورت قرآنی حوالوں سے. جی بیٹا آ گئی آپ. جی سویرے بیٹا بات کریں. میرا خیال ابھی بھی سگنل کا ایشو. انجم بھائی آپ کنٹینیو کیجیے. دوسرا یہی میثم ہمدانی بھائی نے سورہ قلم کی روشنی میں کہ قرآن میں جو حکم دیا تو اس حوالے سے اس اہم ذمہ داری کو نوجوانوں نے کس طرح ادا کرنا. میرا خیال ہے بس یہ مختصر ہم راشد بھائی سے استفادہ کریں. تو ابھی تک ان نوجوانوں کے ان دو پہلوؤں پہ کہ مکتبی اور نظری حوالے سے اور افراد تیار کرنے کے حوالے سے اپنے قلم کو استعمال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر میری آواز آ رہی ہے تو ٹھیک, نہیں تو میں شروع ہو رہا ہوں. اب کسی کو سمجھ آئے نہ میں اس کو اپنی بات ختم کر کے پھر خدا حافظ کہہ دوں گا, کیونکہ یہ درمیان جو ڈسٹربنس ہوتی ہے اس سے بہت ہی مشکل ہوتی ہے کہ بات جا رہی ہے, آ رہی ہے, تصویر جا رہی ہے, آواز, آڈیو, ویڈیو. دیکھیں بھائی, ینگ رائٹرز اگر اس فیلڈ میں آ رہے ہیں اور لکھنے کی خواہش ہے تو اس خواہش کے پیچھے نیت بڑی اہم ہے کہ آپ کس لیے اس فیلڈ میں آ رہے ہیں. اگر تو آپ ایک شہرت کے لیے آ رہے ہیں, اگر آپ اس لیے آ رہے ہیں کہ آج کل میڈیا پرسن کی بڑی ویلیو ہے, اگر آپ اس لیے میڈیا میں آ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ کا ایک سوسائٹی کے اندر ایک خاص سٹیٹس بن جائے گا, اگر آپ اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ دوسروں میں نمایاں ہو کے سامنے آ جائیں گے, اگر آپ اس لیے آ رہے ہیں کہ فیملی کے اندر ذرا سینہ پھلا کے اور بڑے اداؤں سے آپ کہیں کہ دیکھیں کہ ہمارے تو اب آرٹیکل بھی چھپتے ہیں اور اب ہمارے تجزیے بھی جو ہے وہ میڈیا میں آتے ہیں, اور فل ان دی بلینکس, بہت اس میں بلینکس ہیں کہ جو اس شعبے میں آنے کے لیے خواہش مند ہوتے ہیں رائٹرز بننے کی. بلکہ میں اس کو اگر وسیع اس میں چلا جاؤں تو اور جو فنون لطیفہ کا جو فیلڈ ہے اس کے اندر شہرت کی بہت گنجائش ہے, اہم بننے کی بڑی گنجائش ہے, سیلیبریٹی بننے کی بڑی امید ہے اس کے اندر. تو اگر اس نیت سے آ رہے ہیں تو اسی نیت کی پلاننگ کے ساتھ آئیں, اور اس کے لیے بھی راستے ہیں, لوگوں نے یہ راستہ اپنایا ہے اور اس سے فوائد بھی لیے ہیں, استفادہ بھی کیا ہے. اور پہلے دن سے طے کر لیں کہ بھی ہم نے اس لیے آنا ہے کہ ہم میڈیا میں رہیں, جانے پہچانے رہیں اور مؤثر شخصیت بن گئے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک خواہش ہے, اب اس میں کسی سے بحث نہیں کی جا سکتی. لیکن اگر آپ ایک مکتب کے اندر رہ کے اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا ویژن کلیئر کر لیں
کہ آپ نے اگر اس کلب کو جوائن کرنا ہے، یعنی رائٹرز کے نظریاتی کلب کو، اس طرح ہم کلب میں استعمال کر رہا ہوں کہ اس گروہ کو کہ جو ایک خاص الہی مکتب کی نشر و اشاعت کے لیے کچھ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں، تو پہلے دن سے طے کر لیں، اپنے ویژن کو کلیئر کر لیں کہ اس انداز سے اور اس نیت سے اور اس خواہش سے آنا ہے، تو اس کی مثال وہی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ مکان بناتے ہوئے روشن دان رکھیں، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس سے آذان کی آواز بھی آئے۔ آذان کی آواز میں تو آنا ہی ہے، روشنی بھی ضرور آئے گی اور بھی اس سے استفادہ ہوگا، لیکن آپ جب روشن دان رکھ رہے ہیں تو آپ نے نیت یہ کی کہ آذان کی آواز آئے گی تو میں بر وقت بیدار ہو جاؤں گا اور اول وقت میں نماز پڑھ لوں گا۔ رائٹرز کلب میں بھی آئیں، لیکن روشن دان اس نیت سے رکھیں کہ ہمارے قلم سے لکھا ہوا ہر حرف، ہمارے تجزیے کے تمام مطالب، ہماری گفتگو کے جزیات، یہ سب ایک مکتب کے لیے استعمال ہوں، اور اس مکتب کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا جو اجر ہے اس کے طلبگار رہیں۔ تو پھر تو آپ اس ینگ رائٹرز کے عنوان سے جو ہمارے ذہن میں یا میرے ذہن میں یہ چیز ہے وہ اس عنوان سے ہے کہ اس ویژن کے ساتھ آئیں اور خدمت کے جذبے کے ساتھ آئیں، تو خداوند عالم اس میں برکتیں دے گا۔ پھر آپ کے قلم میں، آپ کے ذہن میں، آپ کی صلاحیتوں میں، ہر چیز میں نکھار آئے گا، خداوند عالم کے خاص لطف ہوگا۔ آپ کی قلم سے بعض دفعہ ایسی چیزیں لکھی جائیں گی، آپ کی زبان پہ بعض دفعہ ایسے مفاہیم آ جائیں گے کہ آپ خود کہنے کے بعد متوجہ ہوں گے کہ یہ تو خدا کا ایک لطف تھا کہ مجھ سے یہ جملہ ادا ہو گیا، مجھ سے یہ جملہ تحریر میں آ گیا، اگر نیت اور ویژن جو ہے وہ خدائی ہو، للہیت کے ہو۔ ایک بڑا واضح کر لیں اپنے آپ کو کہ اگر اس نیت سے آ رہے ہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر اللہ کے دین میں ادخلو، داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ پھر یہ نہیں کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر بن کے پھر اس میں گنجائش نہیں ہے، اگر پوری کمٹمنٹ کے ساتھ آنا ہے۔ ایک جملہ، ایک پوائنٹ۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ کہ للہیت کے ساتھ ہیں، اچھی نیت کے ساتھ ہیں، اچھے ویژن کے ساتھ ہیں، یہ کہیں بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ پروفیشنل نہ ہو۔ آپ اپنے اس کام میں جو پروفیشنل اس کی ضروریات ہیں وہ پورا کریں۔ وہ پروفیشنلی اگر آپ مطالعات اس کے لیے لازم ہیں، اس کے لیے تحقیق لازم ہے، اس کے لیے غور و فکر لازم ہے، اس کے لیے مشق اور تمرین لازم ہے، اس کے لیے جتنے بھی پروفیشنلی ضروریات ہیں ان کو نظر انداز نہ کریں۔ پورے جو اس کے باقاعدہ کورسز ہیں، باقاعدہ اس کے لیے لوگوں نے محنت کی ہے، درست ہے کہ اس کی سیم ڈائریکشن کچھ اور ہو، لیکن اس کے اندر جو میٹر ہے وہ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ لہذا پروفیشنلی وارد ہوں، اس میں ایسا نہ ہو کہ بھی جی ہم رائٹرز ہیں لیکن وہ جو لکھنے کے لوازمات ہیں، جو بولنے کے لوازمات ہیں، جو تجزیے کے لوازمات ہیں، ان سے نابلد ہوں اور بیٹھ جائیں، ہم اپنے آپ کو رائٹرز بنا لیں یا اینالسٹ بنا لیں یا کوئی اور اس طرح سے کوئی اپنے اوپر جو ہے وہ تمغہ سجا لیں۔ پروفیشنلی آئیں، پوری محنت کے ساتھ آئیں اور زحمت کر کے جو کام بھی، اگر آپ بولنے والے ہیں، اینالسٹ ہیں، تو بولنے کے عنوان سے آپ کی پوری آمادگی ہونی چاہیے، پیچھے پورا ایک بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے جس پہ آپ بات کر رہے ہیں۔ لکھنے کے لیے بیٹھیں تو جو لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کی اتنی انفارمیشن ہو کہ گویا آپ کو پورا تسلط ہے اس موضوع پہ، اور اس کے اندر سے آپ اس کا ایکسٹریکٹ نکال کے گویا جو ہے وہ
सादा अंदाज से अपने कारी को, मुखातिब को जो है वो पहुंचा रहे हैं, प्रोफेशनली दाखिल हों। तीसरी बात, मुसलसल, इसमें एक तसलसल बहुत जरूरी है। जब तक आप कंटिन्यूली रखेंगे अपने हिस्से को, ये उस स्टैट के उन क्वेश्चंस की तरह है कि जो एक दूसरे से मजबूत होते हैं। अगर पीछे से उसका सिलसिला टूट जाए तो दरमियान में आके आप कभी भी उसको किसी नतीजे पे नहीं पहुंचाते। ये एक चेन है, लिखने का एक तसलसल है, वो तसलसल रहे तो आप अच्छी तहरीर लिखते हैं। जहां पे आपका तसलसल टूट जाता है, उस तसलसल में वो मुतालियात भी शामिल है, वो तहकीक भी शामिल है, और उसको फिर कागज पे लाना या गुफ्तगू की सूरत में लाना भी जरूरी है। ये ऐसे नहीं है कि कभी छोड़ दिया, कभी लिख दिया, कभी मूड की बात है जी आज मूड नहीं है, एक महीने तक कोई अच्छा आर्टिकल नहीं लिखा, एक अरसे तक हमने कोई इस पे कोई बात नहीं की, ये इस शोबे में नहीं चलता। आप एक दिन 2 दिन अपने मुतालियात से पीछे रह जाए, आपके आर्टिकल से पता चल जाता है कि इस दफा इस आर्टिकल में मेहनत नहीं हुई, इसके पीछे जो पस मंजर है वो मालूमात और तहकीक से खाली है। चौथी बात जो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि जरूरी है, वो उन नताइज को भी हमेशा देखते रहें कि आपके लिखने के नताइज क्या सामने आते हैं, जिसको आप कमेंट्स कहते हैं कि क्या कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों के उस पर क्या तबसे आ रहे हैं। कभी भी एक अच्छा राइटर अपने किसी तहरीर पे होने वाली तनकीद पे आग बगोला नहीं होता, बल्कि उसे ये समझना चाहिए कि उसने अपनी एक तहकीक, अपनी एक तख्लीक बना के पेश की है, और आप पढ़ने वाले पे कारी है, मुखातिब है, उसको आपने दे दिया है कि आपने इसको इसकी खामियां निकाल के मुझे देनी है। इस नियत से जो तनकीद हो रही है उसको बर्दाश्त करें, आप इम्प्रूव करेंगे। लेकिन अगर आपने किसी एक तनकीद पे गुस्से में आ गए और आपने या तो लिखना तर्क कर दिया, या उस बंदे से आपके ताल्लुकात खराब हो गए, या आपके अंदर एक ऐसी हेजानी कैफियत पैदा हो गई कि जिसके नतीजे में आप कहें यार ये लिखना तो खुद एक अजाब बन गया है कि किस किस का जवाब दें, किस किस जुमले का, किस किस मफहूम का। ये ज़हनी पूरी आम आदमी हो और उसके नक्श को, तनकीद को बर्दाश्त करने का एक पूरा जज्बा हो, तहम्मुल का एक, जिसे आप टॉलरेंस कहें, उसको आप सीखने का लर्निंग प्रोसेस कहें, कोई भी नाम दें, लेकिन उस तनकीद को चाहे सख्त से सख्त हो, चाहे तनकीद बराए तनकीद हो, फिर भी उसको उसका मुताला करें, उसकी चीजों को देखें और फिर परखें कि इनमें से जो हक़ाइक़ हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। और आखिरी चीज जो मैं समझता हूँ इस लिहाज से अच्छे लिखने और अच्छे तजज़िये के लिए है कि वो आप जो तजज़िया करते हैं और उस तजज़िये की रोशनी में आइंदा का जो एक रोड मैप बनाते हैं, या किसी चीज के बारे में एक नतीजा दे रहे होते हैं या अख्ज़ कर रहे होते हैं, उसको बाद में देखेंगे। आपको अपना फर्ज करें आपने 3 महीने पहले एक आर्टिकल लिखा था एक इंटरनेशनल अफेयर किसी मौजू पे, आप महीने 2 महीने के बाद देखें कि वहां पे मैंने जो एनालाइज किया है इस मौजू को, आया उसके मुताबिक हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो उसकी क्या वजह थी, मेरे मुतालियात में कमी थी, या हालात ने एकदम ऐसा जो है ना वो रुख इख्तियार किया कि जो मैं सोच रहा था वो नहीं हो सका बल्कि उसके बरक्स हो गया। तो उस तजज़िये को भी जो है वो बाकायदा एनालाइज करें कि मेरे सोच के अंदाज में कौन सी कमी थी कि मैं वो प्रिडिक्ट नहीं कर सका कि जो अमलन मैदान में एक अमली सूरत में सामने आई। बातें इस तरह की बहुत सारी हैं कि जो एक अच्छे राइटर्स के लिए और अच्छे एनालिस्ट के लिए जरूरी है। मैंने थोड़े से इसको जो इब्तदाई चीजें वो आपकी खिदमत में अर्ज करने की कोशिश की है कि इन चीजों का ख्याल करें और अल्लाह का नाम लेके दाखिल हो जाएं और पूरे के पूरे दाखिल हों और फिर मेहनत करें। खुदावंद आलम यकीनन उसमें मदद और नुसरत फरमाएगा और आप जिस नीयत से आएंगे उस नीयत का आपको फिर अजर भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
کوئی دوست سوال پوچھنا چاہے مہمانوں سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ہمارے پاس 4 منٹ رہتے ہیں سیشن کے, تو کسی دوست کا سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. میرے خیال میں رائٹرز کی جی رائٹرز کی پہلی کام یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر اتنے سوالات ہوتے ہیں کہ اس کے سوالات ختم نہیں ہوتے جی اور اس سوالات کی روشنی میں ان کا کام آگے چلتا ہے. لیکن ہمارا رائٹرز کلب ابھی بہت ہی ینگ ہے. جی اسی لیے ینگ نام رکھا ہے ڈاکٹر صاحب. جی تو کچھ سوال نہیں ہے تو ہمارے پاس تقریباً 3 منٹ رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا ہی سوال یہ پوچھنا شوق اور جذبے کے لحاظ سے ینگ رہیں جی لیکن کام کے لحاظ سے آپ بہت ہی میچور ہوں. جی ڈاکٹر صاحب سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو یہاں پر حوزے میں ہیں, ہمارے ہاں حوزے میں جو ہے نا جو دینی سسٹم ہے یہاں پر سب سے بڑا فقدان یہاں پر ہے لکھانے کے لیے. باقی درسے کی طرح پڑھتے ہیں لیکن آپ کیا رائے دینا چاہیں گے یہاں رہ کے ہم جو یہ کام کریں؟ ظاہری ابلاغ عامہ کا کام یہاں پہ ہو ہی نہیں رہا ہے, وقت کی ضرورت ہے, تو اس پہلو پر آپ روشنی ڈالیے. دیکھیں آپ کے یہاں پہ جو ترجیح ہے وہ کیا ہے. آپ حوزہ علمیہ میں جو آتے ہیں تو آپ کا ترجیحی اہداف کیا ہے؟ یقیناً پہلے تو آپ اپنے ان ترجیحی اہداف کو دیکھیں. اس کے اندر آپ کی اگر ترجیحات میں میڈیا آ رہا ہے, اس کے اندر آپ کے ترجیحات میں لکھنا اور بولنا آ رہا ہے, تو پھر آپ کی توجہ اس پہ زیادہ ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ کی ترجیحات میں یا جس انسٹیٹیوٹ کے اندر ہے اس انسٹیٹیوٹ کی جو ہے وہ ترجیحات کے ہیں, آپ کو تو اس کو فالو کرنا چاہیے. لیکن آپ جب یہاں سے فاروق تحصیل ہو جاتے ہیں, اپنے انسٹیٹیوٹ کے بعد آتے ہیں, پھر آپ کی اپنی ترجیحات ہیں. اس کے لیے کیا یہ ہو جا سکتا ہے کہ اس دوران آپ تیاری کریں اور جو ہی اپنے انسٹیٹیوٹ کے بعد فارغ تحصیل ہو تو پھر جس کا آپ نے انتخاب کر لیا جس فیلڈ کا, وہ جو آپ نے اس زمانے میں سیکھا ہے وہ اس جسے کہتے ہیں لرننگ پروسیس تو ختم ہو گیا. پھر آپ نے اس کو ڈیلیور کرنے آ جائے میدان میں, اس پہ لکھنے والا کام شروع کرتے ہیں, بولنے والا کام شروع کرتے ہیں. شکریہ. جی بہت شکریہ. جی ڈاکٹر دانش اگر کچھ آپ کہنا چاہیں گے. ڈاکٹر دانش صاحب جی, ہمارے پاس 1-2 منٹ رہتے ہیں اس میں. جی ڈاکٹر دانش نقوی صاحب آواز آ رہی ہے آپ تک؟ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب تک. ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا, ہمیں بھی اس میں انوائٹ کیا اور انشاءاللہ ایک اچھا قدم ہے اور خوشائن ہے کہ اگر تمام دوست اسی طرح ہی پارٹیسپیٹ کریں اور سینئرز بھی مل کر موٹیویٹ کریں اور جونیئرز بھی ہمت کریں, تو اس وقت اس کی ایک اشد ضرورت ہے کہ کریٹیو رائٹنگ کے اوپر کچھ کام کیا جائے اور اس میں وارد ہوا جائے. اور بالخصوص جو بھی آپ نے کوشچن بھی پوچھا تھا, حوزے میں بھی جو دوست آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں گیپ یعنی جب ہم مختلف چیزوں میں دیکھتے ہیں آ کر, وہ یہاں پہ ایک گیپ نظر آتا ہے کہ جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں اگر انہوں نے اپنی پروفیشنل ٹریننگ نہیں کی ہوئی, اس کے نقائص پر چاہے وہ ترجمہ کر رہے ہوں, چاہے وہ کتاب کی شکل میں لکھ کے لے کے آ رہے ہوں یا آرٹیکل کی شکل میں لکھ کے لے کے آ رہے ہوں, ان سب میں گیپس رہتا ہے. تو اس میں لازم یہ ہے کہ ہم اس طرح کی کچھ ورکشاپس وغیرہ بھی رکھیں جس میں جو ینگ رائٹرز جو اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں انہیں وہ ٹولس سکھائے جائیں